ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب کی سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے. جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المرسلین والمجاہدین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کی آپس کے اندر محبت، تعلق اور رشتہ داری کے حوالے سے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صحابہ کرام کا تعلق نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہو یا آپ کے خاندان سے نہ ہو، وہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے سے سچی محبت رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والے جذبات رکھنے والے تھے. نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، آپ علیہ السلام کے شاگرد تھے.
اور کائنات کی سب سے عظیم جگہ پہ رہنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتداء میں ان کی نمازیں، جمعے، خطبات، یہ سب چیزیں ان کو عام لوگوں سے ممتاز بنا دیتی ہیں۔ انہی وجہ سے وہ لوگ بشر تھے، انسان تھے، نبی نہیں تھے۔ غلطیوں، کوتاہیاں ان سے بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص شرف دیا ہے، ان کو ایک اضافی فضیلت دی ہے، ان کو باقی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ممتاز رکھا ہے۔ صحابہ کرام ان کے آپسی چھوٹے چھوٹے تنازع، اختلافات، یہ غلط فہمیوں یا ایک بشری تقاضوں کی بنیاد پر تھے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھے۔ باہمی رنجش اور اختلاف جو ہے اس کو انہوں نے کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض میں، عناد میں، دشمنی میں تبدیل نہیں کیا۔ باوجود اختلافات کے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، باوجود موقف میں علیحدگی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ایمان کو، ایک دوسرے کے اسلام کو تسلیم کرنے والے، نبی علیہ السلام کی صحابیت کو ماننے والے تھے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے تھے۔ اہل سنہ والجماعہ کا، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، محبت کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام اصحاب رسول اور اہل بیت اعظام، ان کا منہج بالکل واضح تھا، طریقہ بالکل صاف ستھرا تھا، ہر قسم کے غلو، ہر قسم کی تنقیص اور ہر قسم کی گمراہی سے پاک تھا۔ تو جو اس منہج پر، اس راستے پر چلے گا وہ صاف منہج پر چلے گا، سیدھے راستے پہ جائے گا، اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے گا۔ جو اس راستے میں، اس منہج کے اندر ٹیڑھ پر تلاش کرے گا، ادھر ادھر جھانکے گا اور غیر ضروری چیزیں اور صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اعظام کے بارے میں اگر اپنی نظر صاف نہیں رکھے گا، اپنا منہج درست نہیں رکھے گا، گمراہ ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا اور وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، کبھی منہج سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں اس راستے سے ہٹ جائے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی یا عہد القرآن، قرآن اور اہل بیت کو جو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، جب ہم اس راستے سے ہٹیں گے تو نبی منہج سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے بعد میں آنے والے لوگوں نے، مورخین نے تاریخ لکھتے وقت اسانید پر توجہ نہیں دی، سندوں کو صحیح پرکھا نہیں ہے۔ بیان کرنے والوں کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے نبوی منہج کو خراب کرنے کی اور ٹیڑھ پر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ عیسائیت کے دین کو بگاڑنے والا ایک یہودی آدمی تھا جس کو پولس کہتے ہیں، اور اس نے بھی عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شاگردی کا دعویٰ کیا اور عیسائیوں کو، پادریوں کو، ان کے رہبان کو، ان کے مولویوں کو آ کر یہ بتایا کہ میں اصل عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد ہوں، میں ان کا صحابی ہوں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ دین چھوڑ کے گئے ہیں، یہ دین دے کے گئے۔ مولویوں نے، عیسائیوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن شر ہے، شیطان ہے، پھیلتا گیا، عیسائیت کے دین کو بگاڑ دیا۔ ایسے ہی بہت سارے مسلمان کہلوانے والوں نے نام نہاد مسلمانوں نے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اغیار نے مسلمانوں کی تاریخ مرتب کرنا شروع کر دی
اور ایک الگ منہج گھڑ لیا، ایک الگ مسلک کی بنیاد رکھ لی، اور دعویٰ اور نعرہ وہ ایک بڑا جذباتی نعرہ لگایا جس کو سن کر ہر مسلمان اس کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر دیا، جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ان کی جو ہے نا وہ مقام کے اندر ایسی ایسی روایات کھڑی جن کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی زبانوں سے اعتراف کیا کہ ہم نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنی روایات گھڑ کر مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ بنا دی ہے کہ اب ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہوا، اسی ظلم کو لے کر آج دنیا کے اندر بھولے بھالے مسلمان جانتے بوجھتے بھی اور کئی بغیر جانے بوجھے دانستہ اور غیر دانستہ طور پر انجانی کے اندر بس وہ دیکھو دکھائی اور جس طرح بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے، اسی بات کو لے کر مکھی پہ مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں۔ لکھنے والے بھی غلط لکھ رہے اور بولنے والے غلط بول رہے، سننے والوں کے منہج خراب ہو گئے ہیں، سننے والوں کی کانوں کی سماعت ایسی باتوں کو سن کر محظوظ ہونے کا ان کے اندر ایک غایہ پیدا ہو گیا ہے۔ حق بات، صحیح بات ان کو کڑوی لگتی ہے۔ جھوٹ اس قدر کثرت سے بولا گیا، جھوٹ اس قدر زیادہ پھیلایا گیا کہ لوگوں کو سچ محسوس ہونے لگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے ان پاک پاک ہستیوں کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے جو جھوٹ لکھا گیا، بولا گیا، پھیلایا گیا، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے پردہ اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم نے حق بات کو جاننا ہے کہ یہ تمام لوگ نبوی منہج میں تربیت پانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور آپ کے صحابہ، آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ اس بات کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر رحم دل ہے۔ ساری تاریخ کہتی رہے کہ یہ نعوذ باللہ آپس میں دشمن تھے، قرآن مجید کا صرف یہ ایک ٹکڑا، آیت کا یہ ایک لفظ جو رحماء بینہم ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور منہج ہے کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ محبت کرنے والے تھے، آپس میں رحم دل تھے، ان کے اختلافات ہوئے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے چند مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی تھی کہ اختلافات بغض نہیں ہوتے، اختلاف دشمنی نہیں ہوتا، رائے میں، منہج میں، موقف میں اختلاف ہو جانا یہ بغض اور دشمنی نہیں ہوتا۔ باوجود اختلاف کے دو بھائی آپس میں بھائی رہتے ہیں، باپ اور بیٹا آپس میں باپ بیٹا رہتے ہیں، ان کی رشتہ داری، ان کی تعلق داری، ان کا احترام اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ وقتی طور پہ، جزوی طور پر، عارضی طور پر جب کلش اختلاف، تنازع، جھگڑا ان کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنا دیتا، جب ان کے اختلاف کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کا دین ہو۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ منفی پہلوؤں کی طرف زیادہ دھکیلا گیا ہے، منفی باتوں کی طرف زیادہ لے جایا گیا، اور ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، منفی بات، غلط بات، جھوٹی بات، غیبت، چغلی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے، تنازع والی، جھگڑے والی اور اس طرح کی باتیں ہم سننا اپنے لیے اس کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اپنے کانوں کی لذت بنایا ہوا ہم نے۔ جہاں تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہو، لوگ اکٹھے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، کسی کی غیبت کی جا رہی، بڑے غور سے کان لگا کے سنتے ہیں، اس میں حصہ بھی ڈالتے ہیں۔ شیطانی کام ہے نا، شیطان ہمیں اس پر اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے
آج جو بندہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کو ہوا دیتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، ہم اس کی بات کو تحقیق سمجھ کر، حق سمجھ کر بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یہ کان جن سے ہم باتیں سنتے ہیں، ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارے کان، ہماری زبان، یہ سارے اعضاء ہیں، ان کے اپنے اپنے گناہ ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ایک عامی مسلمان کی غیبت کرنا، ایک عامی مسلمان کے بارے میں غلط بات کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک عام مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جائے کہ کائنات کی سب سے افضل ہستیاں اور پاک باز لوگ اور صحابہ اور اہل بیت، نبی کے شاگرد، نبی کے تربیت یافتہ، آپ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بری باتیں کہی جائیں، ان کے ایمان میں شک کیا جائے، ان کے عمل میں ان کی کسی کمزوری کو لے کر اس کے اوپر جج بن کے بیٹھ جائیں، فیصلے کریں، اس کا اختیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا۔ ہم نے ان کی اچھائیوں کو لینا کبھی اس کا شوق پیدا کیا ہی نہیں۔ خیر والی بات، مثبت بات، درست بات کی طرف آنا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پہ توجہ نہیں کرتے، قرآن کو صحیح طور پر سنتے نہیں ہیں۔ قرآن ہم کیسے سنیں، قرآن پہ توجہ کیسے دیں؟ ہم نے تو قرآن کے مشکوک بنا دیا ہے۔ ہم تو یہ باتیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کی شاید ادھورا رہ گیا۔ جس کتاب کے بارے میں، جس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی، ہم نے اس کی حفاظت میں شک کر کے نعوذ باللہ گویا کہ اللہ کی اس پہرہ داری پر شک کیا ہے کہ اللہ نے صحیح حفاظت نہیں کی، اللہ نے اس کا پہرہ نہیں صحیح دیا، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے غلط بات کہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے جو آسمان سے نازل کیا، جو اللہ نے اتارا جبریل امین کے ذریعے رسول امین کی سینہ اطہر پر، وہ حق ہے، سچ ہے، اور جس طرح اللہ نے آسمان سے اتارا، آج اللہ کے فضل و کرم سے مصحف کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس مصحف کو محفوظ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اور جب ہم نے ان کے ایمان اور ان کے اعمال ان کو لے کر اختلافات ڈالے، پھر قرآن مجید خود بخود مختلف بھی ہو جائے گا۔ اپنے عقیدے منہج صحیح کر لیں، اپنی سوچ صحیح کریں۔ اگر دنیا کے اندر، آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے تو نبی کی اس ٹیم اور جماعت کے بارے میں اپنا عقیدہ صاف ستھرا بنانا پڑے گا۔ جس قوم نے اپنے نبیوں سے وفا نہیں کی اور اپنے نبیوں کی شریعت پر صحیح پہرا نہیں دیا، ان قوموں کے حالات دیکھ لیں، ان کے دین دیکھ لیں، ان کا بگاڑ دیکھ لیں، ان کا فساد دیکھ لیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ نے اس امت محمدیہ کو یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا، سیکھا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اپنے عمل کے ذریعے بتایا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی ساری سیرت، آپ کا کردار اور قرآن مجید کو سب سے پہلے سیکھنے والے، اپنے دلوں میں محفوظ کرنے والے، آگے پہنچانے والے، اپنے عمل سے اس کی وضاحت کرنے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ جس طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی مکرم کی سیرت کو پڑھنا اور آپ کی سیرت اور سنت اور حدیث کو جاننا قرآن کی فہم کے لیے ضروری ہے، ایسے نبی کی سیرت کردار کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا عمل بھی ضروری ہے، صحابہ کے اقوال و افعال ضروری ہے، جنہوں نے براہ راست نبی محترم علیہ السلام کو دیکھا، آپ سے دین کو پڑھا، سیکھا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔
اس لیے یہ چیز اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ صحابہ اور اہل بیت ان کے آپس کے کوئی تنازع تھے یا یہ نعوذ باللہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. ایسی بات ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا ایمان داخل کیا, ایسا رحم داخل کیا اور ایسی ان کو الفت عطا کی کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس الفت کی مثالیں بیان فرمائی. صرف قرآن کے اندر نہیں, قرآن سے پہلے, صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے, صحابہ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تورات انجیل کے اندر ان کی یہ ساری مثالیں بیان فرمائی. ذالک مثلهم فی التوراۃ والانجیل, صحابہ کی سیرتیں تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں. ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے, ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے, بڑے ہونا ہے, اسلام قبول کرنا ہے, نبی کے ساتھ جنگ و جدال اور جہاد کرنا ہے, نبی کا ساتھ دینا ہے, اپنے عمل و کردار کے ذریعے اسلام کی پہلا داری کرنی ہے. اللہ نے یہ ساری باتیں تورات انجیل کے اندر پہلے بیان کر دی, پہلے سے رکھ دی. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشخبریاں پچھلے انبیاء اپنی امتوں کو بتاتے آئے ہیں, ایسے ہی نبی کے صحابہ ان کے عمل و کردار کی مثالیں, ان کی آپس کے اندر جو ہے نا وہ رحماء بینہم کی مثالیں نبیوں نے اپنی امتوں کو تورات و انجیل کے ذریعے بتائی اور ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. شیطان نے ہمارے جو ہے نا وہ ذہنوں کے اندر ایسا فطور ڈال دیا ہے. میں اس بات پہ بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت صرف روافض نہیں, بہت سارے سنی مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے. بہت سارے ہمارے سنی بھائیوں کو, اہل سنہ کو صحابہ کے عمل اور کردار پہ ان کی تشکیک ان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے, ان کے ایمان خراب کیے جا رہے ہیں. یاد رکھیں, جب ہمارے ذہن, ہمارا ایمان, عقیدہ ایسا ہو گیا, اللہ کی قسم پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, پھر ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے. ہم نے پہرا دینا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سب اللہ کے نبی کے دین کے محافظ اور سپاہی ہیں. ہم نے یہ سپاہی بن کر, ہم نے یہ چوکیدار بن کر نبی محترم علیہ السلام کی شریعت پر پہرا دینا ہے اور ان صحابہ کی ایمان اور عمل کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اس کا دفاع کرنا ہے. اس لیے کہ اس کا دفاع خود اللہ رب العالمین نے کیا. ان کے ایمان کو معیار ایمان اللہ نے بنایا ہے, ان کے دلوں کا امتحان خود اللہ نے لیا ہے, ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھا ہے خود اللہ نے. اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے. علماء کہتے ہیں ہمارا تو اتنا مضبوط عقیدہ ہے اس بارے میں, اللہ کی اس بات پر ہمارا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ اگر کسی صحابی کا دل چاک کر کے دیکھا جاتا تو وہاں ایمان لکھا پاتا. اتنا اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا اور ایمان ان کے دلوں کے اندر اللہ نے اس کو پیوست کر دیا. ہمیں اس ایمان پر اعتماد کرنا پڑے گا اور پھر جا کر ہمارے ایمان بھی سلامت رہیں گے, ہمارے منہج بھی صحیح رہیں گے. وگرنہ یہ ہماری آئندہ نسلیں یہ فصلی بٹیروں کا شکار ہو جائیں گی. اور ایسے لوگ جو آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر, اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر, اپنے اپنے آستانوں میں بیٹھ کر, اپنی جھگیوں میں بیٹھ کر نعوذ باللہ وہ صحابہ کے ایمان پہ بات کرتے ہیں, صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کی خدمت نہیں کر رہے, وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, وہ اسلام کا دفاع نہیں کر رہے, وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, وہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں اس اسلام کو مشکوک بنا دیا جائے, ان کو ہتھیانا, ان کے ایمان پہ حملہ کرنا آسان ہو جائے. یہ ان لوگوں کی کوشش ہے. ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے.
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو تحقیق، جو معیار اور جو ان کی جو ہے نا وہ علمی بنیادیں قرآن سے ٹکرائیں، حدیث رسول سے ٹکرائیں، اللہ کی قسم وہ کوئی تحقیق نہیں ہے. دلیلیں تو شیطان نے بھی پیش کی تھی. شیطان نے بھی سجدہ نہ کرنے کی دلیلیں اللہ کے سامنے رکھی تھی. اور ایسے لوگوں کی شیطان معاونت زیادہ کرتا ہے جو اس کے راستے ہموار کرتے ہیں. ہم نے اس سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے صحابہ کے عمل و کردار، سیرت و کردار کو پڑھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں کتنی محبت کرتے تھے. صحابہ کرام اہل بیت نظام مل جل کر ایک معاشرے کے اندر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرتے تھے. ان کا آپس میں مل جل کر رہنا، ان کا اکٹھے مل کر اسلام کے مار کے لڑنا، اشداء علی الکفار کی عملی تصویر پیش کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ سارے صحابہ بلا امتیاز، خواہ ان کا تعلق نبی کے خاندان سے ہو یا نہ ہو، سارے کافروں کے خلاف سیدھے سفر ہے. انہوں نے اصل میں قرآن مجید کی تفسیر کو عملی شکل میں پیش کیا ہے جو اللہ نے قرآن کے اشداء علی الکفار کہا ہے. مہاجرین و انصار نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت اور اخوت کے رشتے قائم کر کے قرآن مجید کی آیت رحماء بینہم کی عملی تصویر پیش کی ہے دنیا کے سامنے. لاؤ دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی ایسی سوسائٹی اور کوئی ایسا ماحول لے کر آؤ جس ماحول کے اندر اتنی قربتیں ہوں، اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ شخصیت پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنا چاہتے ہیں. بیت رضوان کے موقع پر لگ بھگ 1400 صحابہ نے اپنی جان کی قربانی دینے کا وعدہ کیا، صرف کس لیے؟ ایک شخص کے دفاع کے لیے جن کا نام جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا اللہ کے نبی جہاں ہمیں کھڑا کریں گے، جہاں لڑائیں گے، ہم وہی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر جناب عثمان بن عفان کو ناحق قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ان کے بدلہ لینے کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں. سارے صحابہ، یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے اور اس محبت کو اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے، قرآن کا حصہ بنایا تاکہ قیامت تک لوگ صحابہ کی محبتیں پڑھتے رہے، اس کو سیکھتے رہے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہے. اللہ نے یہ اتنی پاکیزہ دین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. مسند احمد کی حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات میں نبی علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، اللہ نے سب سے خوبصورت دل کو تلاش کر کے نبی علیہ السلام کا دل بنایا. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے دلوں کو دیکھا. کون سے لوگ ہوں گے پوری کائنات میں سے جن کے سب سے خوبصورت دل ہوں گے؟ ان کو لا کے نبی کی ٹیم بنا دیا، نبی کے شاگرد بنا دیا، آپ کے جانباز سپاہی بنا دیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، یہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. اور انہوں نے بلا امتیاز پھر دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، اپنی قربانیاں پیش کی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنے دنیاوی مفاد پیچھے چھوڑ دیے. صرف دین کو لے کے کھڑے ہو گئے، بس صرف دین کو لے کر. آپ ہجرت کے واقعات پڑھیں، شروع میں مسلمان ہونے والے لوگوں کے واقعات پڑھیں، ان کی سیرت و کردار پڑھیں. نبی کی آنکھوں کے سامنے، اللہ اکبر، نبی کی آنکھوں کے سامنے صرف نبی کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، خنجر اور نیزے ان کے پیٹ میں مارے گئے، ان کو آگ کے اوپر لٹایا گیا. صرف اس لیے جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا. اور
نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے فرمایا اس پہ ریا علیہ سے صبر کرے، ان موعدکم الجنہ، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ یہ سوکھی باتیں نہیں ہیں، ایمان کا دفاع کرنا، ایمان کو بچانا۔ مسلمان کمزور ہیں، نئے ہیں، مکے کے اندر کافروں کا غلبہ ہے، کافروں کے اختیارات زیادہ ہیں، نبی موجود ہے، آپ کے مختصر دین موجود ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، آل سمیہ کو شہید کر دیا گیا، آل یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناز و نعمت میں پلنے والے نوجوان، ریشمی رومالوں سے اپنے پسینے صاف کرنے والے نوجوان، اور شہانہ لباس پہننے والے، شہانہ خوراک کھانے والے، شہانہ زندگی بسر کرنے والے۔ ایک وقت ہے مصعب بن عمیر ایک خوشبو لگاتے ہیں، اس کے بعد کبھی انہوں نے وہ خوشبو استعمال نہیں کی۔ اتنے شاندار، اتنے امیر ترین اور اتنی شاہی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر، ایک وقت آتا ہے کلمہ پڑھا، وہ پہلے جو ماں جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی، ماں ناراض ہو گئی ہے، منہ موڑ لیا ہے، ماں باپ کی ناراضی برداشت کر لی ہے، ساری چیزیں چھوڑ دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مصعب بن عمیر کے پاس ایک سوٹ اور ایک جوڑا بھی پہننے کے لیے نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام نے قربانیاں لی ہیں ان شہزادوں کی، ان شہانہ زندگی گزارنے والوں کی، اسلام نے قربانیاں لی ہیں۔ پھر جب یہ قربانیاں اور یہ خون اور یہ پسینے اور یہ محنتیں اسلام کی جڑوں پہ ڈالی گئی، اسلام پھر تناور درخت بنا، اسلام پھر ایک شجرہ طیبہ بنا، ایک خوبصورت درخت بنا جس کی شاخیں پورے عالم اسلام کے اندر پھیلی۔ دنیا نے پھر وہاں سے سایہ بھی حاصل کیا، دنیا نے وہاں سے ایمان بھی لیا، اور وہاں سے پھول بھی لیے، خوشبو بھی لی، اور دنیا نے وہاں سے پھر اپنی آخرت کا سامان بھی لیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے۔ میں تو آپ سب بھائیوں کو یہ عرض کروں گا کہ آپ وقت نکال کر کم از کم زیادہ نہیں تو یہ ایام جن میں پوری دنیا کے اندر بالعموم اور بالخصوص ہمارے ملک میں صحابہ کے بارے میں تبرہ کی جاتی ہے اور صحابہ کی تقریب کو تار تار کیا جاتا ہے، کتابیں پڑھا کرو، صحابہ کی قربانیاں پڑھا کرو، تمہارے دلوں کے اندر ان سے محبت پیدا ہو، تمہیں پتا چلے کہ ان مشکل حالات کے اندر انہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ آج ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا اسلام کربلا سے پہلے مردہ ہو چکا تھا؟ کیا نبی کے دور میں اسلام زندہ نہیں تھا؟ ابو بکر کے دور میں زندہ نہیں تھا؟ عمر کے دور میں، عثمان، علی کے دور میں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں زندہ نہیں تھا؟ کیا اسلام جناب حسن کے دور میں زندہ نہیں تھا؟ جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور میں زندہ نہیں تھا؟ اس وقت جو لوگ مسلمان تھے وہ کون تھے؟ یہ نعرہ غلط ہے۔ اسلام کربلا سے پہلے بھی زندہ تھا، اسلام کربلا کے بعد بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے قبلے درست کر لیں، اپنی سمتیں صحیح کر لیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الولاء والبراء ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم نے کن لوگوں سے محبت رکھنی ہے، کس بنیاد پر رکھنی ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ انصار سے محبت کرنا ایمان ہے، مہاجرین سے محبت کرنا ایمان ہے، اہل بیت عظام سے محبت کرنا ایمان ہے۔ ہم نے ان سے محبت کرنی تاکہ ہمارے ایمان سلامت رہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
ہدایت چاہتے ہو تو یہ جماعت دیکھ لو، یہ ٹیم دیکھ لو، یہ صحابہ کا گروہ دیکھ لو، ان جیسا ایمان بناؤ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑا سنگین دور ہے، اس دور کے اندر ہر بھائی کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں گھوم رہی ہے، اور شیطانی کام اور شیطان نے اپنے بڑے جال بچھا رکھے ہیں۔ آپ نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، سنی سنائی باتوں پر جذباتی نعروں کی طرف نہیں جانا، حقائق جاننے، حقائق قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ کی سیرتوں کردار کو سمجھنا ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے سارے صحابہ سے محبت رکھنی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے انشاءاللہ، اور ہر اس بندے سے نفرت کرنی ہے جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ سے نعوذ باللہ نفرت رکھتا ہے، جو اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے، جو نبی کے خاندان پر تبرہ کرتا ہے، جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، ہم نے ان سے برات کا اعلان کرنا ہے، برات کا اظہار کرنا ہے، اور ہم صرف محبت کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے نبی کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر، نبی کی خاطر، دین کی خاطر، صحابہ کی خاطر۔ ہمارے سارے تعلقات ہیں، ہماری ساری جو ہے نا وہ خواہشات ہیں، ہماری ساری تعلق داریاں ہیں، اور جو یہاں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس سے دور ہو جائیں گے، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں گے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل بیت اعظام سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کئی احباب نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے ایک نمازی بھائی محترم، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے صحت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ زاہد صاحب کی بیٹی کا آپریٹ ہوا ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دے، سب کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دے، ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اور قرآن کی بنیاد پر آپس میں تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تعلق اسلام کی بنیاد پر قائم رکھے، اور یہ دین کی محبت، اسلام کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اللہ ہمیں مرتے دم تک نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس محبت کی بنیاد پر قیامت والے دن ان کے ساتھ اکٹھا بھی فرمائے، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔